سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا. فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے. صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا نیک اعمال کرو، تیسرا پھر حق بات کی تبلیغ کرو، یعنی دین کی اشاعت میں حصہ لو، اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی تو اس مشکل پر صبر کرو. تو یہ صورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے. انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم. اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے. انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو، انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے. والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے. اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا. خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے. یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں، کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں. ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے. انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ. پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں. فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو. لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں. یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے. جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں،
جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں۔ وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بھیجتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔
تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے, تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں, سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں, آزمائش کا شکار ہوں, صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے. یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے. کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے. اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے, یہ تو راستہ ہے, یہ تو سفر ہے. جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, گھر نہیں بسائیں گے, بچے نہیں پیدا کریں گے, ہم صرف عبادت کریں گے, دن کو روزہ رکھیں گے, رات کو نفل پڑھیں گے, کوئی نکاح نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے. میں آرام بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں. فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, وہ آرام کرنا چاہتی ہے. یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے, مقصود تمہارے رب کی رضا ہے, تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے. اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے, اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا, وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے, رشتے دولت کے, ناطے دولت کے, تعلقات دولت کے, سلام دعا دولت کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ. یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے, پھر وہ قتل بھی کرتا ہے, پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے, پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے, پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے, پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے, پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا, پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے, لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں, تیرا مسئلہ اور ہے. نے کہا حضور سمجھا دیں. تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے, اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو. حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا, اس سے اظہار بیزاری ہے, تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں ہوں, میں موجود نہیں تھا, فون چارجنگ پہ تھا, گھر چھوڑ گیا تھا, بہانہ ہے. اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے, بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا. فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے. اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا, پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا, اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی. چونکہ مقصود دنیا داری ہے, مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ, مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے, اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں, نعتوں میں حسن نہیں رہا, پیار نہیں رہا, ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا, مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں, کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں وہ شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو, پیسے بھیج دو, فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا, کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے, اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے, تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں, حال ہی کوئی نہیں پردیس میں.
یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ اللہ کی بڑا ہے جی، بھئی مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے۔
डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईन अब्दुद दुनिया वअब्दुद दिरहम, जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है, मलून है। ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू? कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फाद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, उसको भी तो पूछ उसका क्या हाल है। दानशमंदां दा कम नाही, दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, ते जो कीता सो खाना। ये तो काम है इसका, बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क़ व सफा, दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे। तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने जीरा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हद हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबवी में बैठ के मीटिंग की,
عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئیں۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمائے حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے، اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے۔